هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. العقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته وفعله، والعقل بهذا المعنى أثبته الحكماء ونفاه المتكلمون۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عقل کی تعریف کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ عقل ایک اصطلاحی لفظ ہے فلاسفہ کی اصطلاح میں۔ ایک تو عقل کی معنی ہے عقل انسانی، اور دوسرا وہ خاص عقل کا مفہوم ہے جس کو فلاسفہ نے وضع کیا ہے۔ تو جو خاص مفہوم ہے اس اعتبار سے یہ مختلف بھی ہے کہ اس کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ فلاسفہ نے اس کو ثابت کیا ہے، اور جو اسلامی فلسفی لوگ تھے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ بتلا رہے ہیں کہ العقل جوہر مجرد عن المادة فی ذاتی و فعلی۔ عقل ایک جوہر ہے، یعنی قائم بالذات ہے، اپنے قیام میں غیر کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مجرد عن المادة، یہ مادے سے مجرد ہے، یعنی اپنی ذات میں اور اپنے کام میں یہ مادے سے خالی ہے۔ نہ تو یہ مادی مخلوق ہے اور نہ ہی جسم و جسمانی چیزوں کی قبیل سے ہے، اور نہ ہی اس کے کام جسم کے ساتھ تعلق قائم ہونے پر موقوف ہے۔ تو عقل اپنے کاموں میں بھی مادی آلات سے مستغنی ہے۔ تو اسی کو بتلانا کہ عقل ایک جوہر ہے جو مادے سے خالی ہے، اپنی ذات کے اندر بھی اور اپنے فعل کے اندر بھی۔ کہ والعقل بهذا المعنى اثبته الحكماء ونفاه المتكلمون۔ تو یہ جو عقل کا یہ خاص مفہوم ہے جوہر مجرد عن المادة في ذاتی و فعلی، ایک تو عقل کا یہ مفہوم ہے جس کو فلاسفہ نے پیش کیا ہے، اور ایک عقل کا وہ مفہوم ہے جس کا شرح عقائد کے اندر پڑھیں گے، اور جس کا مختصر لفظ میں کہہ سکتے ہیں عقل انسانی، تو وہ مفہوم ہے۔ تو عقل کا جو خاص مفہوم ہے اس اعتبار سے فلاسفہ اس کو ثابت مانتے ہیں اور متکلمین اس کا انکار کرتے ہیں۔ والعقل بهذا المعنى اثبته الحكماء ونفاه المتكلمون، اور عقل اس معنی کے اعتبار سے فلاسفہ نے اس کو ثابت کیا ہے اور متکلمین نے اس کا انکار کیا ہے۔ یہ باتیں آپ کو یہ ہوئی۔ اب جو فلاسفہ نے یہ عقل کی تشریح کی ہے اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ جو عقل کی تعداد ہے وہ کل 10 ہے۔ والمشہور ان العقول عشرۃ، کرے مشہور یہ ہے کہ عقل یعنی کل عقل کی تعداد 10 ہے۔ تو یہ فلاسفہ کا متفق بھی قول ہے۔ البتہ اس میں ارسطو نے ایک نظریہ پیش کیا تھا۔ ارسطو کہنے تھا کہ عقول کی کل تعداد 50 ہے۔ والعقل الاول هو الصادر الاول من اللہ تعالی۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جو 10 عقول ہیں ان کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ جو عقل اول ہے اس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور اس کے بعد جو باقی عقول ہیں وہ سب اسی سے متعلق ہیں، یعنی عقل اول نے عقل ثانی کو، عقل ثانی نے عقل ثالث کو، عقل ثالث نے عقل رابع کو بنایا، اس ترتیب سے۔ والعقل الاول هو الصادر من اللہ تعالی، اور عقل اول وہ اللہ رب العزت کی طرف سے صادر ہے۔ وَلَهُ 3 اعتبارات، اور اس کی 3 حیثیتیں ہیں۔ تو پہلی حیثیت ہے وجودہ فی نفسہ، اور دوسری حیثیت ہے وجودہ بالغیر، اور تیسری حیثیت ہے امکانہ لذاتہ۔ اور ان تینوں حیثیتوں سے اس سے مختلف چیزوں کا صدور ہوا ہے۔ الاول وجودہ فی نفسہ، پہلی حیثیت ہے اس کا فی نفسہ وجود۔ الثانی وجوبہ بالغیر، اور دوسری حیثیت ہے اس کے واجب بالغیر ہونے کی،
الثالث امکانہ لذاتہ، اور تیسری حیثیت ہے اس کے فی نفس ہی ممکن ہونے کی. فصدر عنہ بکل اعتبار امر، کہہ رہے ہیں کہ عقل اول سے ہر ایک جہت سے ایک چیز صادر ہوئی ہے. ان تین حیثیتوں میں سے ہر حیثیت سے ایک چیز کا صدور ہوا ہے. صدر عنہ باعتبار وجودہ فی نفسہ عقل ثانی، اس کے فی نفسہ وجود کے اعتبار سے اس عقل اول سے عقل ثانی کا صدور ہوا. وباعتبار وجوبہ بالغیر نفس الفلک العظم، اور جہت دوم یعنی اس کے وجوب بالغیر کی حیثیت سے نفس فلک اعظم کا صدور ہوا ہے، یعنی فلک اعظم کے نفس کا صدور ہوا ہے. وباعتبار امکانہ جرم الفلک الاعظم، اور تیسری حیثیت سے فلک اعظم کا جسم صادر ہوا ہے. وکذالک استدر من العقل الثانی عقل ثالث، کہہ رہے ہیں ٹھیک اسی طرح عقل ثانی کے اندر بھی تین حیثیتیں ہیں اور ان تین حیثیتوں سے مختلف چیزوں کا صدور ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وکذالک استدر من العقل الثانی عقل ثالث، اسی طرح عقل ثانی سے ایک حیثیت سے عقل ثالث کا صدور ہوا ہے. ونفس ثانیۃ، اور ایک دوسری حیثیت سے نفس ثانیہ. تو یہاں نفس ثانیہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کا تعلق ہے فلک ثوابت سے، یعنی فلک ثوابت کا نفس عقل ثانی سے دوسری حیثیت سے دوسری جہت سے صادر ہوا ہے. وفلک ثانی، اور اسی طرح فلک ثوابت کا جسم بھی عقل ثانی سے ایک تیسری حیثیت سے ایک تیسری جہت سے صادر ہوا. وہکذا الی العقل العاشر، کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا عقل عاشر تک، یعنی عقل ثالث کے اندر بھی تین جہتیں ہوں گی اور ان تین جہتوں سے تین مختلف چیزوں کا صدور ہوگا. عقل رابع کے اندر بھی ایسے، اور یہ سلسلہ عقل عاشر تک چلتا رہے گا. ویسمى هذا العقل بالعقل الفعال، کہہ رہے ہیں کہ فلاسفہ اس کو عقل فعال مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ کام کرنے والے کہتے ہیں. تو اس عقل کو فلاسفہ جو عقل فعال سے تعبیر کرتے ہیں. وهو المؤثر فی حیول العالم السفلی، اور یہی عالم سفلی کے حیولہ میں مؤثر ہے. المفیض للصور والنفوس والعراض على العناصر والمركبات بسبب ما يحصل لها من الاستعدادات المسببة من الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية وأوزاعها. کہہ رہے ہیں کہ جب افلاک کی حرکتوں کو کواکب کے تعلقات اور ان کی اوضاع و حیات کی وجہ سے استعداد پیدا ہوتی ہے تو عناصر اور مرکبات پر عقل فعال یہ صور نوعیہ، نفوس اور دیگر احوال کا فیضان کرتی ہے. تو یہ عقل سے متعلق مختصر سا مضمون تھا اور مزید اس کی تفصیل مفصل کتابوں کے اندر آئے گی. اس کے بعد کچھ مشترکہ احکام ہیں ان عقول سے متعلق فلاسفہ کے نزدیک، اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں. احکام العقل، عقل کے احکام. وللعقول عندهم 7 احکام، کہنا ہے کہ عقول کے 7 احکام ہیں فلاسفہ کے نزدیک. انها ليست بحادثة لأن الحدوث يستدعي مادة. پہلا حکم یہ ہے کہ عقول نوپید نہیں ہے، حادث نہیں ہے، یعنی نوپید نہیں ہے. کیوں؟ لأن الحدوث يستدعي مادة، کیونکہ حدوث کے لیے مادہ ضروری ہے، اور پہلے بتا چکی ہے کہ عقول یہ مادی نہیں ہے. دوسرا حکم انها ليست بكائنة ولا فاسدة، عقول کون و فساد کو قبول نہیں کرتی ہیں. اذ الکون والفساد عبارت عن ترک صورت ولبس اخرى، اس لیے کہ کون و فساد ایک صورت کو چھوڑنے کا اور دوسری صورت کو اختیار کرنے، یعنی پہننے کا استعمال کیا ہونا، اس کا مطلب اختیار کرنے کا نام ہے. وَذَا لَا يَتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْمُرَكَّبَاتِ، اور یہ
مرکبات کے اندر ہی اس کا تصور ہوتا ہے، اور عقول یہ بسیط ہیں، مرکب نہیں ہے۔ تیسرا حکم ہے نوع کل عقل منحصر فی شخصہ، ہر عقل کی نوع اسی فرد میں منحصر ہے۔ کیا مطلب؟ مزید اس کی وضاحت کر رہے ہیں، ای کل عقل کلی ولیکن لہ فرد واحد فقط کالشمس، یعنی ہر عقل ایک کلی ہے مگر اس کلی کا بس ایک ہی فرد ہے، جیسے سورج کلی ہے مگر اس کا ایک فرد ہے۔ تو علم منطق کے اندر آپ کلی کے احکام کو پڑھیں گے۔ کلی کسے کہتے ہیں؟ تو علم منطق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کلی اس مفہوم کو کہتے ہیں جو مشارکت کے حقوق کی قابلیت رکھتا ہو۔ اس کی مختلف اقسام ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا خارج میں صرف ایک ہی فرد ہو، جیسے جو ہے شمس، سورج ایک کلی ہے لیکن خارج میں اس کا ایک ہی فرد ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہر عقل کی نوع اسی فرد میں منحصر ہے۔ اس کے بعد چوتھا حکم یہ ہے کہ ذوات العقول جامعۃ لکمالاتھا، عقول یہ جامع کمالات ہیں، اے ما یمکن لہا من الکمالات فہی حاصلۃ لہا بالفعل دائما ولیس لہا کمال منتظر، یعنی جس قدر کمالات ان کے لیے ممکن ہیں وہ سب دائماً ان کو بالفعل حاصل ہیں، ان کے لیے کوئی کمال منتظر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں فلاسفہ کہتے ہیں سب عقول کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہم انسان ہیں، ہم طالب علم ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کم علم ہوتا ہے، کم کمال ہوتا ہے، جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں وہ کمال ہمارے اندر بڑھتا جاتا ہے۔ عقول کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ شروع سے ہی جو ان کے اندر ایسا پروگرام کیا گیا ہے کہ ان کے اندر سارے کے سارے کمالات جامع، اب اس کے اندر دنیا کے اندر ایسا کوئی کمال نہیں ہے جو اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ اس کے بعد پانچواں حکم ہے کہ ہی عاقلۃ لذواتھا، عقول کو اپنے ذوات کا علم ہے۔ چھٹا حکم ہے انہا تعقل الکلیات، عقول یہ کلیات کا ادراک کرتی ہیں۔ وکذا کل مجرد، اسی طرح ہر مجرد یہ صرف کلیات کا ادراک کرتا ہے۔ فإنہا یعقل الکلیات فقط، وکذا کل مجرد فإنہ یعقل الکلیات، فإنہ یعقل الکلیات فقط، کہہ رہے اسی طرح ہر مجرد صرف کلیات کا ادراک کرتا ہے۔ ساتواں اور آخر حکم ہے کہ انہا لا تعقل الجزئیات من حیث انہا جزئیۃ، کہہ رہے کہ عقول جزئیات کا جزئیات ہونے کے اعتبار سے ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ لأن تعقل الجزئیات یحتاج الی آلات جسمانیۃ، اس لیے کہ جزئیات کے ادراک کے لیے آلات جسمانیہ ضروری ہے، حواس ضروری ہے۔ والعقول لیست من الاحتیاج فی شیء، اور عقول کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے۔